پہاڑ کے اوپر لے گئے. جب پہاڑ کے اوپر لے کر گئے, اب وہ نوجوان اپنا منہ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف اور کہتا ہے کہ یا اللہ میرے لیے نہیں, میرے لیے نہیں, اپنے لیے اپنی شان کے جلوے دکھا, اب مجھے ان سے بچا. اللہ کی قدرت کاملہ ہے, عاجلہ سے وہ جتنے بھی سپاہی ساتھ گئے تھے سب پہاڑ سے نیچے گرے, سب کے سب مار گئے. وہ نوجوان دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا, اس نے کہا میرے اللہ نے مجھے بچا دیا. نوجوان کا تقویٰ دیکھو, اس کی محبت دیکھو, اس کا عشق دیکھو, اللہ کے ساتھ اس کی کیسی محبت بنی. کہتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے بچا دیا. بادشاہ نے پھر سپاہی تیار کیے, کہا اسے دریا میں ڈبو, کشتی پہ بٹھایا, 7 سپاہی بیٹھ گئے. جب کشتی پانی کے درمیان میں چلی گئی تو انہوں نے دھکا دینا چاہا کہ اس کو پانی کے اندر ادھر ڈبو دیتے ہیں, آپ نکلنے والا نہیں ہے. تو نوجوان نے پھر آسمان کی طرف منہ کیا, مالک میرے لیے نہیں, اپنے لیے اپنے شان کے جلوے دکھا. کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ایک طوفان آیا, وہ سب جو ہے سپاہی اس کے اندر گر گئے, وہ مر گیا, ہلاک ہو گیا. نوجوان پھر دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس, کہا میرے اللہ نے مجھے بچا دیا, میرے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے. اللہ ایسے بھی اپنے بندوں کو بچاتا ہے. اب بادشاہ کہتا ہے وہ کام میرے اوپر مصیبت پڑ گئی, تو مرے گا کیسے؟ اس نے کہا مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھو اور سارے لوگوں کو اکٹھا کرو, سارے لوگوں کو اکٹھا کرو. جب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تجھے میں بتاؤں گا کیسے تیر مارنا ہے, تو میں مر جاؤں. اب یہ نوجوان ہے اور اپنے مرنے کے طریقے بتا رہا ہے. نوجوان اپنے مرنے کے طریقے بتا رہا ہے. جب ساری خلقت کو اکٹھا کیا, بادشاہ کہتا ہے اب بتاؤ کیسے مرو گے؟ کہا کہ مجھے میرے اللہ کا نام لینا پڑے گا, میں اپنے اللہ کے نام پر مروں گا, تیرے مارنے سے نہیں مروں گا, کیونکہ میری لو جو ہے, میری محبت جو ہے میرے اللہ کے ساتھ. اس نے کہا یا اللہ, تیر مارا, نوجوان کی پیشانی پہ لگا, اس کی روح پرواز کر گئی. تو جتنا مجمع آیا ہوا تھا, جتنے لوگ آئے ہوئے تھے, سب کلمہ پڑھ کر مسلمان. تو اب حضور صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ نوجوانوں, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وقت کا ولی بنا دیتا ہے اور اس کی خواہشوں کو پورا فرما دیتا ہے جو جائز خواہشیں. ایسے بھی نوجوان ہیں, بڑھاپا ہو گیا تو پھر کہا اب مجھ سے گناہ تو ہوتا نہیں, اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں. یہ نہیں کہ اللہ قبول نہیں فرماتا, قبول اس کو بھی فرماتا ہے, لیکن شابشی جو ہے, وہ شاباش جو ہے, وہ جوانی کی توبہ میں ہے, جوانی کی لو میں ہے, جوانی کی محبت میں ہے, جوانی میں اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ شاباش ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر کو نکلا, رستے میں نا مجھے ایک نوجوان ملا, پھٹے پرانے کپڑے ہیں اس کے, روزوں کا مہینہ بھی نہیں تھا, روزے نہیں تھے. تو میں ساتھ اپنے شہد اور کھجوریں, سرکہ وغیرہ جو ہے لے کر نکلا, میں نے سفر پہ جانا ہے. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان جو ہے وہ بکریاں چرا رہا ہے. اب میں تو سفر پر جا رہا تھا, لیکن میں نے اسے کہا, تھوڑا وقت گزرا, میں نے کہا کہ آؤ بھائی کھانا کھا رہے. اس نے کہا میرا روزہ ہے. اللہ اکبر, میرا روزہ ہے. آپ نے فرمایا چلو اس کو میں دیکھتا ہوں, اس میں روزہ رکھا ہوا ہے, پرہیزگاری بھی کرتا ہے کہ نہیں, اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے کہ نہیں. روزے رکھ لینے, عبادتیں کر لینا, یہ بڑا کام نہیں, بلکہ اللہ کے ڈر سے جو عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے زیادہ قبول فرماتا ہے. اس کی محبت میں جو عبادت ہوتی ہے اس کو مزید اللہ تعالیٰ زیادہ محبت کی نگاہ سے اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے. آپ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے قریب ہوا, میں نے کہا یار ایک بکری مجھے دے دے. اس نے کہا بکریاں میری نہیں, میرے مالک کی ہیں, تو اس کو میں کیا جواب دوں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے آزمانا تھا, چیک کرنا تھا. میں نے کہا اپنے مالک کو کہنا
بکری کو بھیڑیا کھا گیا، بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گیا، کہا کہ میں اپنے مالک کو تو کہہ دوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا، تو عرش والے رب کو کیا جواب دوں گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں سفر تو کرنا تھا، میں نے چھوڑ دیا وہیں پہ، واپس آ گیا، میں نے پتہ کیا کہ فلاں آدمی کا یہ غلام ہے، میں نے اس غلام کو آزاد کروایا، پھر 400 بکری تھی، جتنی بھی بکریاں تھی سب آزاد اس سے خرید کر اس نوجوان کو دے دی۔ جب اس نوجوان کو دی تو وہ نوجوان کہتا ہے یہ کیا ہے؟ میں تو نوکر تھا، غلام تھا، تو یہ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے تو ڈرتا ہے، جو تو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے یہ تجھے نوازے، اللہ تعالیٰ نے یہ تجھے انعام دیا ہے، اس طرح اپنی زندگی گزارو۔ بھائیو کن رستوں میں جا رہے ہو؟ اللہ تو اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، ایک بار اللہ کی بارگاہ میں گر کر تو دیکھ، اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں تجھے سرخرو کیسے کرتا ہے، آخرت میں تجھے سرخرو کیسے کرتا ہے، تو دیکھتا جا، اس قدرت کے رنگ تو دیکھ۔ تو دنیا میں محبت کر کے بیٹھ گیا، اللہ کے ساتھ کر، میرا اللہ بڑا کریم ہے، میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو اس کی چوکھٹ سے مانگ کر تو دیکھ، تجھے کسی اور چوکھٹ سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اور جو اللہ سے مانگتے ہیں وسیلہ اس کے پیارے حبیب کا دیتے ہیں یا اللہ کے پیارے بندوں کا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پھر نواز کرتا ہے۔ انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے لیکن اللہ کی کرم نوازیاں جو وہ ختم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا